یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا مجبور ہیں، ضرورت پڑ گئی ہے تو موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے، چونکہ یہ ہر بات میری توجہ سے سنیں گے تو اسی موقع پر میں ان کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی توحید کیوں نہ اتار دوں۔ بس نبی اگر حریص ہوتا ہے کسی بات میں تو یہی کہ توحید کی بات سب کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بنیاد ہے دوستوں کامیابیوں کی۔ فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر ملے گی، گھبرانا نہیں۔ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، پیش بندی کے طور پہ فرمانے لگے تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، اور آنے والے زمانے کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میں جب تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو تمہارے ذہن میں شرک کے جراثیم پیدا نہ ہو جائیں، کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھو۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ میرے علم غیب کی روشنی میں نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں ہوگی۔ ہم تو طالب ہیں، وہ دینے والا ہے، وہ نہ بتائے تو ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ بیٹا ہے، ذرا بات کی بھی سنیے۔ کسے پرشید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خرد من، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، بگفتہ حال من برقے جہانس، دمے پیدا دیگر دم نہانس۔ حضرت یعقوب سے پوچھا گیا، کرتا مصر سے روانہ ہوا یوسف کا تو آپ نے یہاں کنعان میں بیٹھے ہوئے فرما دیا لاجد ریح یوسف انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تو پھر جب وہ کنعان ہی کے کنویں میں تھے، اتنے دور سے خوشبو سونگی، تو جب یہاں کنعان میں تھے اس وقت پتہ کیوں نہیں چلا؟ فرمایا ہمارا حال تو بس ایسے ہے جیسے بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں، اور جب نہیں چمکتی تو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ ہمارے دل پہ بھی جب وہی کی بجلی چمکتی ہے تو فرش پہ بیٹھ کے عرض کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وہی کی بجلی نہیں چمکتی تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کہے برتارا میں آلہ نشینے، گہے بر تارا میں آلہ نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا یہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ پیغمبر کی دیانت ہے کہ کہیں انہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، میری وجاہت کو دیکھ کر، میری شخصیت کو دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ بڑا علام الغیوب تو اللہ ہے، لیکن یہ پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ عالم غیب ضرور ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی دیانت ہے کہ اس بیماری کا سد بات پہلے کر دیا۔ فرمانے لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ یہ جیل سے باہر کافر قوم ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، یوم آخرت کو نہیں مانتے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے باپ ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا متبع ہوں۔ ہم کیوں اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک کریں؟
ہمارے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک بنائیں، اور یہ بھی ہمارا ذاتی کمال نہیں. ذالک من فضل اللہ علینا. تصور توحید میں وفا بھی ذاتی کمال نہیں، یہ بھی وہی کر سکتے ہیں جن پہ اس کا فضل ہو جائے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاتا ہوں گھبرانا نہیں. خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تبلیغ پہلے تعبیر بعد میں. تبلیغ پہلے تعبیر بعد میں. جیسے گدی نشین کہتا ہے نا، نذرانہ پہلے تعویذ بعد میں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تبلیغ پہلے تعبیر بعد میں. اے جیل کے دوستو، اپنے ضمیر سے پوچھ کر میرے سوال کا جواب دو. سر جھکانے کے لیے سب کا ڈر ہونا چاہیے یا رب کا ڈر ہونا چاہیے؟ وہ کتنے ہیں جن کے آگے جبین کی نیاز مندیاں پیش کی جائیں؟ وہ کتنے ہیں جن سے مدد مانگی جائے؟ وہ کتنے ہیں جنہیں مشکلات و مصائب میں پکارا جائے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی. بہاول نگر والوں، مشکلات میں کام آنے والا اللہ ہی یا اللہ بھی. الحمدللہ اللہ ہی اور یقیناً اللہ ہی. باقی جس کے پاس بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. آستانے سجے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، جبہ پوش بیٹھے ہوئے ہیں. جن کی نظر مرید کی جیب پہ رہتی ہے وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو. بس وہی ایک ہے جو کہتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں. وہ ایک داتا ہے جس سے مانگا جائے تو راضی ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے. جس نے خود کہہ دیا قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو نہیں. سننے کی بات ہی نہیں کی. یہی تو حیران ہونے والی بات ہے نا جی. سننے میں ذرا دیر لگتی ہے نا. کوئی آدمی سنتا ہے پھر سوچتا ہے مانوں کہ نہ مانوں، پھر جا کے ایکسپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے. یہاں سننے کا تذکرہ نہیں ہوا. فرمایا ادعونی، مجھے پکارا تو صحیح، بس تمہارے